حق جو ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے. اگر حق کے اوپر کوئی آواز اٹھائی جائے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے، وہ اس آواز کو ختم کرتا ہے. کیسے؟ حق کے ساتھ طاقت کا استعمال نہیں کرتا، پہلے زبان کا استعمال کرتا ہے. اور زبان کا استعمال کیسے؟ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کرتا ہے کہ تو باطل ہے، حق میں ہوں. سامنے والے کے اوپر بھی بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی میں ہی غلط ہوں. یہ ہے حق. حق کے اوپر اگر آواز اٹھے تو وہ غیرت مند ہے، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ سامنے والے کو باطل ثابت نہیں کر لیتا. اور باطل بے غیرت ہوتا ہے، اس پر آواز اٹھائی جائے تو وہ پہلے تو دیکھتا ہے کہ کیا یہ طاقتور ہے یا کمزور. اگر طاقتور ہے تو خود بلوں میں گھس جائے گا، اگر کمزور ہے تو کیا کرے گا؟ طاقت کا استعمال کرے گا. سب سے پہلے دیکھے گا کہ طاقتور ہے کس لحاظ سے، علمی لحاظ سے طاقتور ہے یا کمزور. اگر علمی لحاظ سے کمزور ہے تو کیا کرے گا؟ علمی لحاظ سے ہتھیار استعمال کرے گا غالب آنے کا. اور اگر دیکھے گا نہیں بھائی کام نہیں ہو رہا، پھر طاقت کا استعمال کرے گا. لیکن اگر سامنے والا علمی لحاظ سے مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو پھر علمی لحاظ سے سامنے نہیں آئے گا، دوسرا طریقہ ڈنڈا استعمال کرے گا، طاقت کا استعمال کرے گا. کیونکہ یہی تو حق اور باطل کی پہچان ہے. حق کیا ہے؟ پہلے متنبہ کرنا، حجت کرنا، ہر لحاظ سے اپنا حق ہونا واضح کرنا، اس کے بعد ڈنڈا، طاقت کا استعمال کرنا. کہ جب طاقت کا استعمال کیا جائے تو کوئی بہانہ نہ بنا سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ اگر آپ نے مجھے صحیح طریقے سے سمجھایا ہوتا تو میں سمجھ جاتا، ڈنڈے کی نوبت نہ آتی. اور باطل یہ ہے کہ پہلے طاقت کا استعمال کرتا ہے. باطل جب حق کی ضد ہے پہلے طاقت کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر تم میں غیرت ہے اے دین قادیان، اب اگر تم میں غیرت ہے اے دین قادیان، اے مرزا غلام قادیانی کے کیڑو، اے مرزا غلام قادیانی الخنزیر گٹر کے گندے غلیظ کیڑو، اب اگر تم میں غیرت ہے تو آؤ مقابلے پر. وہ جو اپنا پپٹ ہے، وہ جو اوپر تم میں کارٹون بٹھایا ہوا ہے کے نام پر، اس کو بل سے باہر نکالو، اس کو کہو آؤ باہر، آؤ مقابلہ کرے. اگر غیرت ہے لیکن باطل ہو اور اس میں غیرت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. ہوں گٹر کے کیڑے اور باغ میں پھولوں کی خوشبو کا سامنا کر سکیں، خوشبو کا مقابلے پر زندہ رہ سکیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ گٹر کے کیڑے تو خوشبو سونگھ کے مر نہ جائیں، گٹر کے کیڑے پھولوں کی طرف جائیں گے، خوشبو کی طرف جائیں گے؟ موت ہے ان کے لیے حیات تو ہے گٹر میں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ گٹر ختم کرنے کا وقت آ گیا نا، صفائی کا وقت آ گیا. اب گٹر میں بھی نہیں بچ سکتے، اب بچت کہیں بھی نہیں ہے. اب گٹر سے نکلیں تب بھی مرتے ہیں، گٹر کے اندر رہیں تب بھی مرتے ہیں. ایک ہی صورت ہے کہ اپنے آپ کو گٹر کے کیڑے کے بجائے رب کا بندہ، رب کا وجود ثابت کریں، وجود بنائیں، حق سے رجوع کریں، حق کی طرف اپنا رخ کریں. ایک ہی رستہ ہے. گٹر کے کیڑے رہ کر اب بچ نہیں تم لوگ سکتے. کیونکہ اب حق آ گیا ہے. حق کو حق حاصل ہے کہ اسے مانا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب بھی اگر تم کفر و کذب کرتے ہو تو تمہیں اپنے کفر و کذب پر ڈٹ کے دکھانا ہوگا. اب بھی اگر تم اپنے آپ کو حق کہتے ہو، اہل حق کہتے ہو، تو تمہیں اپنے آپ کو اہل حق ثابت کرنا ہوگا. نہیں کر پاؤ گے. یہ ہمارا چیلنج ہے. دنیا قادیان، دنیا مرزیت، دین قادیان، احمدیت کے نام پر دنیا کے غلیظ ترین گٹر
اور اس گٹر کے ایک ایک کیڑے کو احمد عیسیٰ کا رب العالمین کا یہ چیلنج ہے کہ آؤ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر کے دکھاؤ، مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ، اس کی کسی ایک بھی بات کا دفاع کر کے دکھاؤ۔ ہم تمہارے جواب کا انتظار کریں گے، لیکن جان لو ہم نے ہر شے کی اجل بھی خلق کی ہے، اینڈ خاتمہ خلق کیا ہے، تو جو انتظار ہے اس کا بھی خاتمہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو انتظار ہے اس کا خاتمہ آ جائے، اس کی موت آ جائے اور تم بلو میں گھسے رہو۔ انتظار کا وقت ختم ہوا تو پھر زبان کے بعد ڈنڈا حرکت میں آئے گا، کیونکہ رب جو ہے وہ اور نہیں ہے، حق اور نہیں ہے۔ اور کسے کہتے ہیں؟ مفلوج، نامکمل، عیبدار۔ رب اور یعنی مفلوج، عیبدار نہیں ہے۔ رب کے پاس زبان ہے تو رب کے ہاتھ بھی ہیں۔ رب کے پاس زبان ہے تو وہ زبان مفلوج نہیں ہے، وہ زبان مقابلے پر آنے والی تمام کی تمام زبانوں کو کاٹنے کی استطاعت رکھتی ہے، قوت رکھتی ہے۔ اور جو رب کے ہاتھ ہیں وہ بھی مفلوج نہیں ہیں، وہ بھی اور نہیں ہیں، وہ کمزور نہیں ہیں۔ رب سے بڑھ کر القوی کوئی ہے ہی نہیں، قوی کوئی ہے نہیں، رب القوی ہے۔ رب سے بڑھ کر طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ رب کیا ہے؟ تمہارے پر واضح کر دیا گیا، جسے تم کائنات کہتے ہو، یہ ہیں ہم سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں ہے، طاقت میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگوں کو ان کے دلوں سے کنٹرول کرتے ہیں، جیسے جی چاہتے ہیں ویسے گھماتے پھراتے ہیں، جہاں جی چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ ہم دشمن کو سمجھ میں نہیں آنے دیتے، جو ہمارا دشمن ہوتا ہے اسے بھی ہم چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی کے خلاف ہم دشمن کے ہاتھوں سے اس کی اپنی شرک کٹوا دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم تمہیں کہاں کہاں سے پکڑیں گے، کدھر کدھر سے پکڑیں گے۔ کیونکہ ہم کیا ہیں؟ جسے تم کائنات کہتے ہو، جسے تم حالات کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب وقت آ گیا، اب فیصلے کی گھڑی کا وقت آ گیا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ظلمات کو ختم کر کے تاریخ کو نئے سرے سے شروع کیا جائے۔ اب سورج آ گیا، اب پوری دنیا کو روشن کرنے کا وقت آ گیا، ظلال مبین اندھیروں کو مٹانے کا وقت آ گیا۔ اب رب خود آ گیا، رب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا جان لو اب تمہارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔